السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو بالکل ہی آسان سا ایک وظیفہ دے رہا ہوں کہ جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو جھولی ہے اللہ پاک مال و دولت سے بھر دے گا، اور اللہ پاک آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا اور آپ کی جو حاجتیں پوری فرمائے گا کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں، آپ کے جو کلیگ ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں، وہ آپ سے یہ راز پوچھنے پر مجبور ہوں گے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ جو ہے مجھے کسی اللہ کے ولی نے دیا تھا۔ یہ آج سے 17-18 سال پہلے میں ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، خانقاہ پہ میں گیا تو وہاں دیکھا تو بڑی مخلوق خدا جمع تھی، اور وہ کبھی بھی کسی سے کوئی تعویذ یا وظائف بتانے کے پیسے وغیرہ نہیں لیتے تھے، اور بڑی شریعت کی پابندی تھی۔ ایسے شریعت کی پابندی تھی کہ جو صرف ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج تک کسی خانقاہ پر اتنی شریعت کی پابندی ان میں یا ان کے جو مریدین ہیں، سالکین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتا دیں کہ جو بالکل آسان بھی ہو، کیونکہ ہم لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بتانا بھی آسان ہو اور اس کا رزلٹ بھی 100% ہو۔ تو اس اللہ کے ولی نے مجھے یہ وظیفہ بتایا، پھر ہم نے اس کا چلا کیا، کئی لوگوں کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا، تو اللہ رب العزت نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ وہ لوگ جو دوسروں کے محتاج تھے، ایک ایک لقمے کے لیے ترستے تھے اور ادھار کے ڈھیروں ادھار کے نیچے پھنسے ہوئے تھے، رات دن پریشان رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح ہماری ان مصیبتوں سے جان چھوٹے گی۔ تو ہم نے جب انہیں وظیفہ بتایا تو اللہ رب العزت نے ان کے پہاڑ جتنا جو ادھار تھا اسے بھی جان چھڑا لی، اور اللہ نے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے کہ ان کے سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور آ کر خوشی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو خانقاہ ہیں وہاں دیکھیں آپ کہ کوئی کیا لا کر دے رہا ہے، کوئی جانور لا کے دے رہا ہے، کوئی گندم، کوئی آٹا، کچھ نہ کچھ، یعنی کہ زبردستی گھر پہ لا کر ان کو دیتے ہیں اور اسی سے وہ لنگر چلتا ہے۔ تو آپ ویسے وظیفے کو کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ لوگ دروازے کھٹکا کھٹکا کر آپ کی مدد کریں گے، کاروبار کے اندر بھی، رشتوں کے اندر بھی، رزق کے معاملات، دین دنیا کے جتنے معاملات ہیں، خود بخود غیبی آپ کی مدد ہوگی۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کہیں سے بھی ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مخلوق کے ساتھ، اور جتنا بھی آپ پریشانی اٹھاتے ہیں اللہ پاک کو اس پریشانی کے بدلے میں وقت جب گزر جاتا ہے پریشانی کا تو آپ کو دگنا عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام تھے تو جن کے غلام تھے انہوں نے ہمیشہ ان پر تشدد کیا، ظلم کیا، تکالیفیں دی، حتیٰ کہ وہاں کے جو چھچھورے لوگ ہوتے تھے، مکہ کے چھچھورے لڑکوں کو، لوگوں کو کہہ کر جو ان کا مالک تھا ان کے پیچھے لگا دیتے، اور حضرت بلال حبشی کو وہ خوب پتھر مارتے، حتیٰ کہ وہ پتھر مار مار کر تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے آقا نامدار مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو تعلق نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے، جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تکلیفوں بھرا جب زمانہ گزرا تو اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو عزت، وقار، شہرت اور آپ کو مقامات عطا کیے کہ آپ جب مکہ میں واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ جوتے پہن کر مکہ کی چھت پر چڑھ کے آذان دو۔
اب یہ کوئی معمولی جو ہے مقام نہیں ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں آپ کا چلنا مشکل تھا، اور جو چھچھورے اوباش قسم کے لوگ تھے وہ آپ کو پتھر مارتے تھے۔ آج وہی حضرت بلال ہیں، وہی شہر مکہ ہے، اور اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ مکہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے وہ اذان دے رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب ترین صحابی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ جب چلتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاؤں کی آڑ تھی، جو آواز تھی، وہ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ شب معراج کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سفر کر لیا تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرش پر پاؤں کی جو آہٹ ہے، آواز ہے، وہ آپ نے سنی، جبکہ آپ شہر مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اور وہ آواز جنت میں سنائی جا رہی تھی۔ جب واپس آئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے تیرے پاؤں کی جو چلنے کی آواز ہے، آہٹ ہے، وہاں جنت میں سنی، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کچھ نہیں، میں صرف جو ہے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عبادات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو اصل میں مقام عطا فرمایا حضور کی محبت میں، شریعت پر عمل، استقامت اور مشکل وقت کے اندر صبر آپ نے کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، مقصد ہے ہمارا آپ کو بات سمجھانا کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، جب بھی آپ کسی تکلیف کے اندر پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو پہلا کام آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عبادت آپ نماز تو پڑھتی ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو نمازوں کا اہتمام کریں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نوافل کا اضافہ کر دیں، اور جب وہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے گزر جائے گا تو اللہ پاک آپ کو دگنے کا دگنا عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو، یا تو بہتر یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ اس کو پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ چلتے پھرتے پڑھنے میں کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کو باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، تو مجبوراً وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا جو دھیان ہے، ان کا جو توجہ ہے وظیفے سے ہٹ جاتی ہے۔ اب آپ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 365 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بس چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ، عاجز انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا باء اجداد، آپ کے اصحاب کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ کے حضور وہ پیش کریں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ جس ازمائش میں ہیں اس ازمائش سے آپ نکل جائیں گے۔ جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے گا، اور جس چیز کے حاجت کے آپ طلبگار ہیں اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ہمارے بتائے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔